شدید گرمی کی وجہ سے لڑکا رات کو دروازہ کھول کر سوتا ہے۔ پٹھان چوکیدار معمول کے مطابق چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ اچانک لڑکے کے کمرے سے آہیں سن کر رک جاتا ہے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوتا ہے اور اندر کا منظر اسے جڑ سے ہلا دیتا ہے، کیونکہ اندر دو لڑکے خوب کہانی اندھیرے میں روشنی۔ اس رات عمارت میں اچانک بجلی چلی گئی تو سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پٹھان چوکیدار نے اپنی پرانی ٹارچ جلائی اور معمول کے مطابق سیڑھیاں چڑھنے لگا تاکہ اوپر کی منزل کا حال معلوم کر سکے۔ اچانک سامنے سے ایک خوبصورت لڑکا نیچے کی طرف آتا ہوا اس سے ٹکرا گیا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں دونوں لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ لڑکے کے گونجے بال اور حیران آنکھیں پٹھان کو اچھی طرح نظر آ رہی تھی۔ پٹھان نے آہستہ سے پوچھا، سب ٹھیک ہے تو؟ لڑکے نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، ہاں، بس اندھیرے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں مل رہی تھی۔ دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پٹھان نے ٹارچ کی روشنی اس کی طرف کر دی تاکہ وہ آسانی سے نیچے جا سکے۔ لڑکا شکریہ کہہ کر نیچے چلا گیا، مگر سیڑھیوں کے موڑ پر روک کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ پٹھان اب بھی وہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے لڑکا اکثر دیر رات تک بالکونی میں کھڑا رہتا اور نیچے چوکیدار کی طرف دیکھتا۔ کبھی کبھار دونوں کی نظریں مل جاتی تو لڑکا جلدی سے نظر چرا لیتا۔ ایک اور رات جب پھر بجلی گئی تو لڑکا جان بوجھ کر سیڑھیوں پر آ گیا۔ پٹھان نے اسے دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، اندھیرا تھا، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ دونوں اندھیرے میں کھڑے ہو کر اپنے اپنے گاؤں اور زندگی کے بارے میں بات کی۔ پٹھان نے بتایا، میں پہاڑوں سے آیا ہوں، یہاں شہر کی راتیں عجیب لگتی ہیں۔ لڑکے نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے بھی تنہائی بہت لگتی ہے یہاں۔ پٹھان سادہ اور سیدھی باتوں میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو لڑکے کو بے چین دیتی۔ وقت گزرتے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئی، کبھی چائے کے بہانے، کبھی صرف سلام کے لیے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے دل میں ایک خاموش سی قربت جنم لینے لگی جو الفاظ سے زیادہ نگاہوں میں نظر آتی تھی۔ اس اندھیرے نے دونوں کے درمیان ایک ایسی روشنی روشن کر دی جو بجلی واپس آنے کے بعد بھی مدھم نہیں ہوئی۔ اگلی چند راتیں بجلی باقاعدہ سے آتی رہی، مگر لڑکے کا دل اب بھی اس اندھیری رات کی طرف کھینچا جاتا۔ وہ اکثر بالکونی میں کھڑا نیچے چوکیدار کی طرف دیکھتا اور کبھی کبھار اس کی نظر بھی اوپر اٹھ جاتی۔ ایک رات جب ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی تو لڑکا نیچے اترا اور چوکیدار کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ پٹھان نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اتنے بجے ادھر؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ پٹھان نے خاموشی سے جگہ دی اور لڑکا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر لڑکے نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو یہاں رہتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ پٹھان نے سادہ لہجے میں جواب دیا، شہر بڑا ہے مگر دل چھوٹا پڑ جاتا ہے، پہاڑوں کی ہوائیں نہیں ملتی۔ لڑکے نے سر ہلایا اور بولا، مجھے بھی یہ عمارت کبھی کبھار قید جیسی لگتی ہے۔ بات بڑھتی گئی، دونوں نے اپنے اپنے گاؤں، خاندان اور تنہائی کے بارے میں بات کی۔ پٹھان کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا جو لڑکے کو بار بار اس کی طرف کھینچتا۔ جب لڑکا اٹھنے لگا تو پٹھان نے ہلکے سے، جب بھی نیند نہ آئے تو ادھر آ جایا کرو۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور، اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پٹھان اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد دونوں کی ملاقاتیں مزید قریب آنے لگیں، کبھی چائے کے کپ کے ساتھ، کبھی صرف خاموش بیٹھے رہنے کے لیے، اور ہر ملاقات کے ساتھ ان کے دلوں میں وہ خاموش روشنی مزید روشن ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی ملاقاتیں اب معمول بنتی جا رہی تھی۔ لڑکا اکثر رات کے پچھلے پہر میں نیچے آ جاتا اور پٹھان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے تو لڑکا چائے کے 2 کپ لے کر آیا اور پٹھان کے سامنے رکھ دی۔ پٹھان نے حیرت سے دیکھا تو لڑکے نے مسکرا کر کہا، سوچا آپ بھی تھکے ہوں گے۔ پٹھان نے شکر ادا کیا اور دونوں نے خاموشی سے چائے پی لی۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے آہستہ سے پوچھا، آپ کبھی گاؤں واپس جانے کا سوچتے ہیں؟ پٹھان نے درد تک دکھایا اور بولا، سوچتا ہوں، مگر اب یہاں کچھ چیزیں دل سے لگنے لگتی ہیں۔ لڑکے کی نظر جھک گئی اور اس نے ہلکے سے کہا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر۔ دونوں کی نظریں ملی تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پٹھان نے پہلی بار لڑکے کی طرف غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی ہے جو اسے چین دے رہی ہے۔
لڑکے نے بھی اس کی طرف دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ اس سخت مزاج پٹھان کی سادہ باتوں میں ایک ایسا سکون ہے جو اسے کہیں اور نہیں ملتا۔ جب لڑکا اٹھنے لگا تو پٹھان نے ہلکے سے کہا، احتیاط سے جانا، سیڑھیاں ادھوری ہیں۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں آپ کی وجہ سے اب ڈر نہیں لگتا، اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس رات پٹھان دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور دل میں پہلی بار محسوس کیا کہ یہ عمارت اب اتنی سنسان نہیں لگتی جتنی پہلے لگتی تھی۔ دونوں کے درمیان وہ خاموش رومانس آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا جو الفاظ سے زیادہ نگاہوں اور چھوٹے چھوٹے خیالوں میں پوشیدہ تھا۔ اس رات ہوا میں ہلکی سی نم تھی اور عمارت کے ارد گرد درختوں کے پتے سرگوشی کر رہے تھے۔ لڑکا معمول کے مطابق نیچے آیا تو پٹھان نے اسے دیکھ کر پہلی بار خود ہی بات شروع کی، آج تمہارا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، نیند کم ہوئی ہے مگر آپ سے ملنے کے بعد تھکن کم لگتی ہے۔ پٹھان کی نظر کچھ دیر اس پر ٹھہری، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری باتیں سن کر میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ لڑکا یہ سن کر حیران ہوا اور پوچھا، آپ نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی؟ پٹھان نے سادہ لہجے میں جواب دیا، پہلے دل نہیں کھلتا تھا، اب تمہارے سامنے کھل جاتا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر لڑکے نے ہلکے سے کہا، آپ کی آواز میں ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے گھر کی یاد آ جائے۔ پٹھان نے سر جھکا کر مسکرایا اور بولا، تمہاری مسکراہٹ بھی ویسی ہے، دور کہیں پہاڑوں جیسی صاف۔ لڑکے کے چہرے پر ہلکی سی لالی پھیل گئی اور اس نے نظر جھکا لی۔ پٹھان نے محسوس کیا کہ اس کی بات سے لڑکا شرمندہ ہو گیا ہے، تو اس نے نرم آواز میں کہا، اگر تکلیف ہوئی ہو تو معافی کرنا۔ لڑکے نے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا، تکلیف نہیں، بس اچھا لگا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی اور اس خاموشی میں نئی سی قربت جنم لینے لگی۔ جب لڑکا واپس جانے لگا تو پٹھان نے پیچھے سے آہستہ سے پکارا، کل بھی آ جانا، انتظار رہے گا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ضرور آؤں گا، آپ کے بغیر رات ادھوری لگتی ہے۔ اس رات دونوں نے پہلی بار دل کی باتیں الفاظ میں ڈالی اور وہ خاموش رومانس اب آہستہ آہستہ بولنے لگا تھا۔ اگلی رات لڑکا تھوڑی دیر سے آیا تو پٹھان پہلے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے قریب آ کر پوچھا، آپ منتظر تھے؟ پٹھان نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، ہاں، تمہارے بغیر وقت رکا رکا سا لگتا ہے۔ لڑکا یہ سن کر مسکرایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد لڑکے نے آہستہ سے کہا، آج کل آپ کی باتیں یاد کر کے سو جاتا ہوں۔ پٹھان نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں بھی، تمہاری آواز کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ دونوں کی آواز ملی تو لڑکے نے نظر جھکا لی مگر مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہری رہی۔ پٹھان نے پہلی بار ہلکے سے پوچھا، تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر اچھا لگتا ہے نا؟ لڑکے نے سر ہلا کر کہا، بہت، آپ کے پاس بیٹھ کر لگتا ہے جیسے سب بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پٹھان نے آ بری اور بولا، تمہارے آنے سے پہلے یہ جگہ صرف ڈیوٹی کی جگہ تھی، اب لگتی ہے کسی نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ لڑکا یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں۔ پٹھان نے اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، تمہارا ہونا بھی ویسا ہی ہے۔ دونوں ایک لمحے خاموش لمحے تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی مگر ان کے درمیان ایک گرم سی قربت بہہ رہی تھی۔ جب لڑکا اٹھنے لگا تو پٹھان نے ہلکے سے کہا، جلدی مت جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، اگر آپ کہیں تو ساری رات بیٹھ سکتا ہوں۔ پٹھان کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ آئی اور اس نے سر جھکا کر کہا، پھر بیٹھ جاؤ۔ اس رات دونوں نے پہلی بار اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا اور ان کے دلوں میں رومانس اب الفاظ سے آگے نکل کر خاموشی میں بھی بولنے لگا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن پٹھان نے لڑکے سے کہا، میرا گاؤں میں رشتہ داروں کی شادی ہے، اگر تم چلو تو اچھا لگے گا۔ لڑکے نے حیرت اور خوشی سے جواب دیا، میں ضرور چلوں گا۔ دونوں نے چند دن بعد گاؤں کا سفر کیا۔ پہاڑوں کے راستے، صاف ہوا اور پٹھان کے گاؤں کی سادگی نے لڑکے کے دل کو چھو لیا۔ شادی کے دنوں میں دونوں نے ساتھ وقت گزارا۔ پٹھان نے اسے اپنے گھر والے دکھائے اور لڑکے نے پہلی بار محسوس کیا
کہ پٹھان کی خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا اور نرم دل چھپا ہے۔ واپسی پر دونوں کے درمیان قربت گہری ہو گئی تھی۔ شہر پہنچنے کے بعد چند دن بعد پٹھان اچانک بیمار ہو گیا۔ بخار نے اسے کمزور کر دیا۔ لڑکا روز اس کے پاس آتا، دوائی دیتا اور پوچھتا، آپ ٹھیک تو ہو؟ پٹھان مسکرا کر کہتا، ہاں تمہارے آنے سے اچھا لگتا ہے، مگر حالت بہتر نہ ہوئی۔ ایک رات پٹھان نے لڑکے کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، میں نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں جا رہا ہوں، یہاں رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ لڑکا چونک کر بولا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پٹھان نے آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی لیے جواب دیا، تمہیں یاد رکھوں گا ہمیشہ۔ اگلی صبح پٹھان خاموشی سے چلا گیا۔ لڑکا روز اس کی پرانی جگہ پر آتا اور خالی کرسی کو دیکھتا رہتا۔ کچھ دن بعد گاؤں سے ایک آدمی آیا اور بتایا کہ پٹھان اس دنیا سے چل بسا ہے۔ لڑکا یہ سن کر خاموش کھڑا رہا، آنکھوں میں آنسو لیے، مگر لبوں پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی جو پٹھان کو بہت پسند تھی۔ اس رات وہ بالکونی میں کھڑا رہا اور نیچے اندھیرے میں دیکھتا رہا، جیسے اب بھی کوئی ٹارچ لیے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ اندھیرے میں روشن ہونے والی وہ روشنی اب صرف اس کے دل میں رہ گئی تھی، جہاں پٹھان ہمیشہ کے لیے بس گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔